السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نام جو ساری کائنات میں گونجتا ہے ہر وقت 24 گھنٹے، وہ ہے اللہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نام کیوں چنا؟ فرض کرو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارا رب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا اللہ۔ رحیم اور کریم کون ہے تو جواب ہوگا اللہ۔ اسی طرح ہمیں پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، کھلانے والا اور موت دینے والا کون ہے تو ہم سب کا جواب ہوگا اللہ۔ تو کیوں خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کہلوانا پسند کیا؟ تو آئیے چلیے اس نام اور اس کے حرف کا راز کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں عربی زبان اور قرآن پاک کے حوالے سے اس کا جواب تلاش کرنے کی۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ ذرا زبانوں کے رولز اور قانون کو غور سے سمجھیے۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے لگ بھگ ہر الفاظ میں جینڈر ہوتا ہے، مرد یا عورت، میل فیمل، مؤنث مذکر۔ جیسے انگلش الفاظ ہے گاڈ اور گاڈیس، تو گاڈ یعنی میل گاڈ اور گاڈیس یعنی فیمیل گاڈ۔ اور ہمارا اور آپ کا یہ تو ایمان ہے کہ میل یا فیمیل گاڈ نہیں ہوتا، گاڈ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا۔ دوسرا، اکثر الفاظ کے سنگولر اور پلورلز ہوتے ہیں، جیسے اردو لفظ ہے خدا یعنی ایک اکیلا، اور خداؤں یعنی ایک سے زیادہ۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا آپ کا حقیقی رب ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ تو اب یہ جو عربی الفاظ ہے اللہ، یہ عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان کے قانون کے مطابق لفظ اللہ کا کوئی جینڈر نہیں، یہ نیوٹرل ہے، اور نہ ہی اس لفظ کا کوئی پلورل بن سکتا ہے۔ بالکل جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کے لیے سورہ اخلاص میں بتایا ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے، یعنی کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، جس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ اور یہ ترجمہ نام اللہ پہ پرفیکٹ بیٹھتا ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کے حوالے سے بھی اس نام کے معجزے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور لفظ بلفظ اس کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس راز کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک مثال، ایک ایگزامپل آج سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دوستوں، ایک انگلش الفاظ ہے ویٹ، یعنی گندم یا گیہوں۔ یہ ایک اناج ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سپیلنگ ہے WHEAT، ویٹ۔ تو دیکھیے دھیان سے، اب اگر آپ اس کا پہلا W ہٹا دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ہیٹ۔ ویٹ یعنی گیہوں، ہیٹ یعنی ٹیمپریچر، گرمی، دھوپ، تپش، ٹھیک ہے نا۔ اب دونوں میں مجاز میں، معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، اب یہ ہیٹ کا ایچ ہٹا دیں گے تو بچے گا ایٹ، ایٹ یعنی کھانا، جو کہ ویٹ اور ہیٹ دونوں سے مختلف ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جب ایٹ کا ای ہٹا دیں گے تو بچے گا ایٹ، یعنی کسی جگہ کے حساب سے جب ہم بولتے ہیں نا یہاں، وہاں، ایٹ دیٹ پلیس، اس جگہ، تو اس حساب سے ہم انگلش میں ایٹ یوز کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ بھی جو ہے ایٹ، ہیٹ اور ویٹ سے جدا ہے، مختلف ہے۔ اب یہ اے بھی ہٹا دو تو بچے گا ٹی۔ ٹی کیا ہے؟ ایک لیٹر ہے، ایک انگلش الفابیٹ کا ایک لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیں گے میں نے ڈبلو ہٹایا، ایچ ہٹایا، ای ہٹایا، اے ہٹایا، تو ویٹ جو کہ اوریجنل لفظ تھا، ٹی پہ آتے آتے اس کے پورے معنی چینج ہو گئے، یہ ایک نہیں رہا۔ اب آپ ذرا اس نام کو دیکھیے، اس کی سپیلنگ کو دیکھیے، اللہ۔ اب اگر ہم اس کا پہلا الف ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہم اسے پڑھیں گے للہ، للہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس للہ الفاظ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 109، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ للہ یہاں پر اللہ کی طرف دلالت کر رہا ہے، للہ کرسپونڈ کر رہا ہے لفظ اللہ کو۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں، البقرہ کی آیت 115 ہے، مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے
للہ جو ہے اللہ کو کورسپونڈ کر رہا ہے, للہ اللہ کی طرف دلالت کر رہا ہے. اب دوسری مثال دیکھیے, اللہ میں سے پہلا الف رہنے دیجئے, یہ جو شروع کا لام ہے اسے ہٹا دو. ٹھیک ہے, اب ہم اسے پڑھیں گے الہ. کیا پڑھیں گے؟ الہ. اب دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا بتاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. اس کا ترجمہ, تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. یعنی الہ یہاں پہ کیا ہے؟ معبود. معبود یعنی اللہ. تو الہ بھی آپ دیکھو گے یہاں پہ اللہ کی طرف کرسپونڈ کر رہا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی نہایت مہربان بے پناہ رحمت والا ہے. ایک اور آیت سے سمجھتے ہیں, سورہ الانبیاء آیت 87. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے, بے شک میں ظالموں میں سے تھا. الہ یعنی اللہ, الہ یعنی اللہ. اور اس آیت کریمہ اسے دعائے حضرت یونس علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اس کے ورد کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت واپس باہر نکل آئے تھے. دوستوں, آج بھی اگر ہم اس آیت کریمہ کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین رکھیے انشاءاللہ ہم کتنی بڑی سے بڑی اور سخت سے سخت پریشانی کیوں نہ ہو, اس سے ہم نجات پا سکیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ اس حرف میں سے پہلا لام اور پہلا الف دونوں ہٹا دو. اب ہم اسے پڑھیں گے لہو. آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں لہو کے بارے میں کیا لفظ کیا لکھا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آیت الکرسی, سورہ بقرہ آیت 255. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی اللہ کا ہے. اور دوسرا دیکھیے, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سورۃ تغابن آیت 1. اسی اللہ کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے, اور وہی ہے جو چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. تو لہو یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے اللہ کی طرف. اب آخری مثال کو سمجھتے ہیں. دیکھیے, الف اور دونوں لام ہٹا دو, بچے گا ہو. سورہ الحشر آیت نمبر 22. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہو بھی, صرف ہو بھی اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے, اللہ کی طرف دلالت کرتا ہے. دیکھا, لفظ اللہ میں سے حرف نکالتے چلے جاؤ, پھر بھی وہ سب اللہ کی طرف اشارہ کریں گے, اللہ کی طرف دلالت دیتے رہیں گے. ہو بھی اللہ, لہو بھی اللہ, الہ بھی اللہ, للہ بھی اللہ, اور اللہ تو اللہ ہے ہی. اور اس پر کسی نے کیا خوب لکھا ہے, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر جو ہوا اللہ ہوا. اس کا خلاصہ ہے کہ سب چیزوں کو فنا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس نام سے, اس اللہ کے نام سے سب حرف اگر نکالتے بھی چلے جائیں تو جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے اللہ. قرآن پاک میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام یعنی صفات پڑھتے ہیں. کبھی اس کا نام کریم, کبھی رحیم. لیکن جب آپ پوری محبت اور بندگی بھرے احساس کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اللہ کو پڑھتے ہو, اللہ کو پکارتے ہو, تو گویا آپ نے اللہ کو اس کے پورے صفاتی نام کے ساتھ پکارا ہے, یاد کیا ہے. سبحان اللہ. تو جب بھی آپ آج کے بعد سے اللہ کو پکارو تو یاد رکھو, محبت میں ڈوب کے پکارو کہ آپ اللہ کو اس کی پوری صفت کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. دوستو, ذکرہ اسلامک سینٹر کی آج کی یہ ویڈیو میری اب تک کی سب سے پسندیدہ ویڈیو ہے, اور اسے سمجھنے اور تیار کرنے میں پورا 1 ہفتہ گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی کمی اور کوتاہیوں کو درگزر کرے, معاف فرمائے, اور آپ لوگوں سے بھی درگزر کی گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریے, لائک کریے اور کمنٹ کریے. بھائی آپ لوگ کمنٹ کیا کرو یار, اپنے خیالات کو ضرور کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچاؤ, ہمیں بتاؤ, دوسروں کو بھی بتاؤ. چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز ہم بناتے رہیں اور وہ آپ تک برابر پہنچتا رہے. ہم بڑے ویڈیوز ہر بدوار یعنی ویڈنسڈے اور سنیچر کو ڈالتے ہیں, اور شارٹ ویڈیوز باقی دن, تاکہ آپ اس سے استفادہ لے سکیں. دین کی باتوں کا سپورٹ کریے, دوسروں کو بھی اس چینل کے بارے میں, اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے. آپ سبھی کے سپورٹ کے لیے, پیار کے لیے, وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے اور دلچسپ اسلامک معلومات کے ساتھ. میرے اور پورے مسلمانوں کے لیے آپ سے دعا کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.